جو دین کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بار بار ہم نے آپ کی زبانی سنا ہے کہ دین تو انسان کو موت کی خبر دیتا ہے، آخرت کی اطلاع دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ دین پر غور و فکر، دین کے علوم میں انحطاط آ بھی جائے تو اس سے دنیاوی ترقی جو ہے، جو اسباب کی دنیا کے اندر انسان کھڑا ہے، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ قرآن مجید کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، تقلیدی روایت اجتہاد سے آپ دور ہو گئے، لیکن اس میں دنیاوی اضمحلال یا دنیاوی انحطاط کا دین کے علوم پہ غور و فکر نہ کرنے سے کیا ریلیشن؟ میں ابھی یہی عرض کرتا ہوں، یعنی پہلے میں یہ واضح کرنے کی صحیح کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں علم میں انحطاط آ گیا تو ایک مسلمان قوم میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ہاں جس دین کو وہ مانتے ہیں، جو ان کی شناخت ہے، اس دین کو سمجھنے، اس پر غور کرنے کے معاملے میں انحطاط ہو گیا۔ ٹھیک، ایک یہ انحطاط ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے ہاں چیزوں کی تحلیل ہو رہی ہے، آپ ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ ایک ایک مسئلے کے بارے میں متنبع ہیں، آپ کے ہاں علمی فضا میں بحثیں جاری ہیں، آپ کے ہاں کوئی شخص بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پر قبول کیا جاتا ہے اور رد کیا جاتا ہے۔ عمومی رویہ یہی ہے۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجوں میں، آپ کے مدارس میں، آپ کی دینی درسگاہوں میں، آپ کی دانشگاہوں میں، ہر جگہ یہی روش ہے، یہی رویہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کی شناخت ہے، اس سے متعلق بھی آپ کے ہاں علم زندہ ہے۔ ٹھیک، علم میں کوئی انحطاط نہیں آیا۔ علم میں اختلافات موجود ہوں گے، وہ رہیں گے، لیکن اس میں کوئی انحطاط نہیں آیا۔ علم اس رویے کا نام ہے، یعنی آپ کے ہاں اساتذہ میں، آپ کے علماء میں، آپ کے محققین میں، آپ کے مجتہدین میں وہ روح زندہ ہے جس کو علمی روح کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں کچھ منفرد آوازیں ہیں، یعنی ہم بعض بڑے لوگوں کا ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بیدار ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہمارے ہاں تقلید کی روش اپنا لی گئی ٹھیک، اس معاملے میں، یعنی ہم نے دونوں پہلوؤں سے ایک شناخت اپنے لیے اختیار کی جو علم کی شناخت نہیں ہے۔ یعنی مذہب پر ہمیں عمل کرنا ہے، شریعت ہمارے لیے خدا کا عہد ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا رہنا ہے۔ وہاں ہم نے تقلید کو اختیار کر لیا اور اپنی باطنی اصلاح کے معاملے کو ہم نے مرید بن کے اپنی شناخت ختم کر دی۔ تو علم کے معاملے میں یہ حادثہ ہوا۔ اس کے بعد دنیوی علم ہے، یعنی یہ تو میری مذہبی شناخت کے حوالے سے جو علم پیدا ہوتا ہے یا ہم مسلمانوں کی، اس کا ذکر تھا۔ اب جو دنیا میں آپ کی شناخت ہے، اس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ آپ کو معاشرتی علوم میں بھی تحقیق کرنا ہوتی ہے، آپ کو سائنسی علوم میں بھی تحقیق کرنا ہوتی ہے۔ سائنسی علوم کو آپ اس زمانے میں جس طرح یہ تعبیر بن گئی اس طرح نہ لیں۔ سائنسی علوم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مادی چیزیں ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ہم نے اپنے لیے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں، سہولتیں بھی پیدا کرنی ہے، بہتری کا سفر بھی جاری رکھنا ہے، اور جو دنیا میں ہمارے وجود کو چیلنج درپیش ہو جاتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یعنی وہاں پر بھی ایک علم چاہیے، وہ سائنسی علم ہے۔ اس کو آپ آج اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ماضی میں کسی اور لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ جب پہیہ بھی ایجاد ہو رہا تھا تو اس وقت اصل میں سائنسی علم ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ تو سائنسی علم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو معاشرت آپ کے گرد و پیش میں ملی ہے، جن کو سوشل سائنسز سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس میں کبھی کمی نہ ہے۔ یعنی معاشرہ ہے، معاشرہ اپنا تعامل پیدا کرتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی سیاسی نظام بننا ہے۔ سیاسی نظام بننا ہے تو کچھ اس کے افکار ہوں گے، کچھ نظریات ہوں گے، کچھ اس کی بنیادیں ہوں گی، اس کو بھی ایک سائنس کے طریقے پر ارتقا پذیر رہنا چاہیے۔ یعنی حالات میں تبدیلیاں آئیں گی، تمدن میں تبدیلیاں آئیں گی، سائنسی علوم کی ترقی کچھ مسائل پیدا کرے گی، ان کو سوسائٹی سے متعلق کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر معاشرتی علوم میں بھی سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، یہ جتنے علوم ہیں جن کو آپ موجودہ زمانے میں سوشل سائنسز تعبیر کرتے ہیں، وہ سب بھی زندہ رہنے چاہیے۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یعنی وہ سیاسی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں، وہ معاشی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں، وہ سماجی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں، وہ تہذیبی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرتی علوم میں یا سوشل سائنسز میں اجتہاد کا دائیہ موجود ہے، یعنی اجتہاد صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتا، بلکہ ان علوم میں بھی پے در پے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو کوئی چیز بالاجمال کہی گئی ہے تو اس نے زمین پر آنا ہے، یا وہ سیاست کے کسی نظام میں آئے گی، یا معاشرت کے کسی نظم میں آئے گی، یا معیشت کے کسی نظام میں آئے گی، یا تہذیبی روایات میں آئے گی، ان کی تنقیح کا کام بھی اسی طریقے سے لازماً ہوتے رہنا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، یعنی وہ سائنسی علوم جن کو اب ہم سائنسی علوم کہتے ہیں یا نیچرل سائنسز سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں، آلات پیدا کرتے ہیں، ذرائع پیدا کرتے ہیں، یہ سب وہی چیزیں ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں اور جو آلات دیے ہیں، حواس کے ذریعے سے مادی کائنات سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، جو ظاہری حواس ہیں، اور آلات دیے ہیں، میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، انہی کو میں کام میں لا کر اپنے لیے سیاست اور معیشت کے معاملات طے کرتا ہوں، ان کی قوت کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سائنسی علم ہے، یعنی جس کے ذریعے سے ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہماری سہولت کے لیے پیدا ہوتی رہتی ہیں، اس کو بھی پوری طرح زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اور معاشرتی علوم بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح یہ میری ضرورتیں ہیں، یعنی اگر میں کسی گرم علاقے میں رہتا ہوں تو مجھے اس میں کچھ اپنی سہولت کے لیے ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اگر میں سخت سردی میں رہتا ہوں تو اپنے آپ کو کچھ گرم رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایک سادہ مثال ہے، اسی پہ آپ قیاس کر لیجئے کہ میری جتنی جبلی تقاضے ہیں، مجھے جس طرح کی سہولتیں درکار ہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہی علم میرے لیے پیدا کرے گا۔ اور دوسری جانب میں ایک معاشرتی حیوان بھی ہوں، یعنی میرے اندر جو شخصیت ہے اس نے ہر حال میں تعامل پیدا کرنا ہے۔ تعامل پیدا کرنا ہے تو تعامل ہی اصل میں وہ چیز ہے جس کو ہم سوشل سائنسز تعبیر کرتے ہیں، معاشرتی علوم سے۔ تو وہاں پر بھی مسلسل ترقی ہونی چاہیے، نظام بننے ہیں، نظام بننے چاہیے، نظام کی تحلیل ہوتی رہے، نئے ماڈلز آئے ہیں، نئے ماڈل سامنے آتے رہنے چاہیے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی نظام بنائیں گے تو تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوگا انسانی معاملات سب ایسے ہی ہیں کہ اس میں کچھ عدم توازن ہو گیا ہے، پھر اس کو درست کرنا پڑتا ہے، پھر درست کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ نقطہ اعتدال دریافت کرتے رہنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بالکل برخلاف ذرا یہ دیکھیے کہ دو اور علوم بھی ہیں، ایک جس کو ہم قدیم فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں بعض ما بعد طبیعیاتی حقائق تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وجود کی بحث ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وجود کو وحدت حاصل ہے، کیا وہ کثرت کو ابتدا ہی سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اگر کثرت کو ابتدا سے لیے ہوئے ہے تو اس کے جو مختلف مراحل ہمارے تصور میں آتے ہیں وہ کیا ہیں، ثبوت کیا چیز ہے، وجود کیا چیز ہے، اور موجود کیا چیز ہے، یعنی یہ ساری بحثیں وہاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم اس کائنات کا مشاہدہ کریں گے، مادہ اصل ہے، ذہن اصل ہے، یہ جتنا ریلیشن شپ ہے اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ما بعد طبیعیاتی حقائق کیا ہیں، یعنی کیا فی الواقع ماورا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اخلاقی وجود ہے وہ بھی حکم لگا رہا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، اس کی اساس کیا ہے، یعنی کیا وہ کوئی ہمارا باطنی احساس ہے، کیا وہ ہمارے اندر کوئی الہام کردی کوئی چیز ہے، کیا وہ ہم اپنی پیدائش کے وقت ساتھ لے کے آئے ہیں، کیا ہم نے دنیا میں تعامل سے اس کو اخذ کر لیا ہے۔ تو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس، یہ چیزیں ظاہرہ انسان کا موضوع رہی ہیں۔ یہ چیزیں انسان کا جب موضوع بنتی ہیں تو یہ بڑی حد تک غیر معمولی ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ یعنی خالص فلسفہ یہی ہے، باقی جتنے علوم ہیں وہ بھی فلسفے ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تمام سماجی علوم، لیکن وہ اپنی اپنی الگ شناخت بھی بنا چکے ہیں اور اپنی حیثیت بھی منوا چکے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ کے ہاں ذہین ترین لوگ یہ محسوس کریں کہ ان کو انہی دو چیزوں میں اپنی ساری قوت صرف کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر روحانی مقامات، روحانیت، نفسی علوم، یہ چیزیں بھی ان کی توجہ کا موضوع بن گئی ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، آپ میں جو اعلیٰ درجے کی ذہانتیں پیدا ہوں گی، ان کے اشتغال کا مرکز فلسفہ اور تصوف بنے گا۔ بہت ہے، یہ دونوں چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں علم کا جب انحطاط ہوا ہے تو اس میں سائنسی علوم اور معاشرتی علوم وہ ہمارے علم کا محور و مرکز اس طرح نہیں بنے۔ پوری تاریخ میں آپ یہ دیکھیے، عمرانیات کا ایک بڑا ماہر ہم نے پیدا کیا ہے جس کو اس کا بابا اعظم کہا جا سکتا ہے، ابن خلدون، لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ کیا پے در پے وہ ایک علم بن کر ہمارے ہاں ایک سماجی سائنس کی صورت اختیار کر گیا؟ ایسا نہیں ہوا، بڑے لوگ نہیں پیدا ہوئے، یعنی بڑے لوگ اس میں پھر پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف علوم میں رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے، ان میں سے سب کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں اور ایک فہرست بنا لیں،
آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کا اشتغال فلسفے اور تصوف تصوف سے رہا۔ یہ جو غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں اصل میں دنیا وہی بناتے ہیں، علم کی تحلیل وہی کریں گے، نئے نئے نظریات وہی لائیں گے، ریکنسٹرکشن، ریویو، نظر ثانی، یہ سب وہی کریں گے، اجتہادی بصیرت کے ساتھ معاملات کا جائزہ وہی لیں گے۔ تو جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں اور ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت تھیں وہ کیا تھے؟ سائنسی علوم، معاشرتی علوم۔ اگر سب ذہین لوگوں کے اشتغال کا وہ مرکز نہیں بنے اور اس کے بجائے فلسفہ اور تصوف مرکز بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے اپنا رشتہ الگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہے؟ اگر مذہب کے معاملے میں وہ زندگی اور وہ حرارت باقی نہیں رہی تو آپ کی شناخت مسلمان کی تھی وہ شناخت ختم ہو جائے گی، یعنی آہستہ آہستہ تحلیل ہو جائے گی۔ اس کی جگہ جو فرقے اور گروہ بنیں گے، کیونکہ وہی تقلید کے اصول پر بننے چاہیے اور بنتے ہیں، وہ پھر غلبہ پا لیں گے۔ تو آپ کی اصل شناخت وہ بن جائے گی۔ آپ پہلے اہل سنت ہوں گے، بعد میں مسلمان ہوں گے، پہلے اہل تشیع ہوں گے، بعد میں مسلمان ہوں گے۔ اسی طریقے کی مختلف شناختیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بنتی چلی جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں علم کا انحطاط ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ علم میں انحطاط آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی مذہبی علم زندہ علم نہیں رہا، اس نے اپنے اپنے عقائد کی فہرستیں بنا کر اس کو مختلف گروہوں کی صورت میں یا فرقوں کی صورت میں منظم کر لیا ہے، وہی اب ان کی حقیقی شناخت ہے۔ وہ اس مطلق شناخت پر نہیں کھڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہم نے اس کی روشنی میں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے۔ کوئی آدمی زبان کھولے گا، کوئی فکر پیش کرے گا، اس کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ اور یہ جائزہ لینے کا عمل ایک آدمی، دو آدمی وہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ تاریکی چھا گئی اور کہیں روشنی نہیں رہی، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کا مزاج یہی ہو، ہر یونیورسٹی میں، ہر ادارے میں، ہر مدرسہ فکر میں یہی کام ہو رہا ہے، انہی چیزوں کی تحلیل ہو رہی ہے۔ یہ فضا ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ مذہب ہمارے اخلاق کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو جو ہمارے اخلاقی وجود کے بڑے خصائص تھے وہ بھی اصل میں مذہبی رسوم کی نظر ہو کے رہ گئے۔ یعنی وہ اب جو تقلید نے مسائل پیدا کیے ہیں وہ زیادہ توجہ کا مرکز بن گئے۔ یہ بات کہ مجھے اپنے وجود کو پاکیزہ بنایا ہے، قرآن مجید دیکھیے نا، اس کو کیا کہتا ہے کہ خدا تو یہ چاہتا ہے اہل بیت، اے پیغمبر کے گھر والوں، کہ تمہاری تطہیر ہو، وہ پاکیزگی، جو اخلاقی پاکیزگی قرآن مجید جس کو کہتا ہے، وہ میری زندگی کا ہدف نہیں رہی۔ یعنی میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں دکان پر جاتا ہوں، میں اپنے بچوں سے معاملہ کرتا ہوں، تو میری زندگی میں اخلاقی پاکیزگی زیر بحث ہی نہیں آتی، بلکہ یہ چیزیں یا تو دنیوی مقاصد کے تحت زیر بحث آتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ مجھے بہرحال اپنے آپ کو دنیا میں قائم زندہ رکھنا ہے، میں اس کی تدبیریں سوچتا رہتا ہوں۔ تو اخلاق کی تطہیر، اقدار کا صحیح تصور، یہ اقدار ہیں جن کے ساتھ مجھے جینا ہے، یہ میری اصل شناخت ہے، انہی کا ظہور ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں بھی انحطاط آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک جب ایک مسلمان قوم کے معاملے پر آپ غور کرتے ہیں تو یہ دنیوی اسباب ہیں جو اس کے زوال کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی علم و اخلاق میں پستی آ گئی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ علم و اخلاق کی پستی کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیوی اسباب میں جو چیزیں کسی قوم کے عروج پر قائم رہنے کے لیے ناگزیر ہیں ان میں اضمحلال پیدا ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اگر تم اتنی تیاری کر لو گے تو پھر میری نصرت شامل ہوگی، پھر میں تمہاری تائید کروں گا، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کا کسی قوم کو، مسلمان قوم کو مستحق بناتی ہے، وہ چیز بھی باقی نہیں رہی۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ کو خدا نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر زمین پر پھینک دیا ہے، اب جس کا جی چاہے آپ کوئی چکر لے جائے۔ تو یہ صورتحال اگر کسی جگہ پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر اس مسلمان قوم کے لیے وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یعنی وہاں بھی دیکھیے 1000 سال کم و بیش پورے ہوئے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1000 سال پورے ہو جانے کے بعد پھر ایک انحطاط و زوال کا عرصہ ہے جو کم و بیش 200-300 سال پر ہے، اس میں 70 سال اسیری کے، یعنی جس میں نبوکدنضر نے آ کر ہیکل کی اینٹ سینٹ بجا دی، وہ سب معاملات ختم ہو گئے اور وہ ان کو
قیدی بنا کے لے گئے. اس 70 سال کا عرصہ وہ ہے، اس کے ساتھ یہ 200-250 سال کا عرصہ شامل کر لیں تو مجموعی طور پر وہی بات ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. تو یہی صورتحال وہاں بھی پیدا ہوئی. اسی طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ہاں بھی پیدا ہو گئی. پہلے قریش کے ہاں، اہل عرب کے ہاں یہ چیز ہوئی، اور پھر ایک نئی قوم اٹھ کے آئی. وہ جو نئی قوم اٹھ کے آئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، یعنی عثمانی، ترک، تاتاری، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کیا یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں ان میں بھی انہوں نے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا؟ آپ ہسپانیہ کی تاریخ پڑھیں، وہاں یہ ساری چیزیں پوری قوت کے ساتھ زندہ ہیں. علم پیدا ہو رہا ہے، علم روبہ عمل ہے، علم کی پوری دعوت جاری ہے. بڑے غیر معمولی لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. آخر ابن رشد وہیں پیدا ہوئے ہیں، ابن حزم وہیں پیدا ہوئے ہیں، بہت جلیل القدر لوگ ہیں. بلکہ اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو تصوف کا سب سے بڑا آدمی بھی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہیں پیدا ہوا ہے. اسی طرح کا معاملہ عباسیوں کا، اسی طرح کا معاملہ امویوں کا ہے. تو وہاں آپ کو وہ چیزیں زندہ نظر آتی ہیں. ان کے ہاں انحطاط اور زوال پیدا ہوا تو اقتدار ان کے پاس نہیں رہا. دنیا کی جو کچھ برتری اور تفوق ان کو حاصل تھا وہ اس سے محروم ہو گئے. یہ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے، اور اپنی حربی قوت کی بنیاد پر انہوں نے بڑی حد تک اس غلبے کو قائم بھی رکھا. لیکن کیا یہ اس کنٹینیوٹی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے؟ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، 400-500 سال کی ان کی تاریخ ہے، ایسا نہیں ہوا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا.